بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بازار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ آپ کی خدمت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہتا ہوں کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے بچوں اور اہل و عیال کو بھی سنائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کا وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں رائج تھا۔ ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ اس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھیں۔ اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کے کلمات سیکھے۔ سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اذان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائے دیے تھے۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت سیدنا عمر فاروق نے دین اسلام کی ترقی و ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ یہاں ایک شعر عرض کرتا چلوں، عمر بن خطاب نے کلمہ نبی پڑھ لیا۔ عمر بن خطاب نے کلمہ نبی پڑھ لیا، مصطفیٰ کے نور سے دل کو منور کر لیا، کفر سے دامن بچایا، حق کا سودا کر لیا، اپنا دامن نور وحدت کے گلوں سے بھر لیا۔ تو جناب آج تک کے لیے اس ایپیزوڈ کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اگلی ایپیزوڈ میں ہم بارے میں ذکر کریں گے، یہاں تک خاص طور پر جو واقعہ سنیں تو اس میں مجھ ناچیز سے کچھ اگر غلطی رہ گئی ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں اللہ پاک سے اس کے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی محسوس ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اسے تصحیح کر سکیں۔ اپنے